السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، 2024 کا سورج غروب ہو گیا اور کل ایک نئے سال کی ابتدا ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سال 2024 سیاست، عدلیہ، قانون سازی، پارلیمانی امور، سفارتی تعلقات اور سیکیورٹی چیلنج کے حوالے سے بڑا اہم ترین سال رہا۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزائیں ہوئیں اور پھر عام انتخابات کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، مگر فارم 45 اور 47 کا جھگڑا اب بھی باقی ہے۔ اسی طرح عدالت عظمیٰ سے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 44 سال بعد انصاف ملا، مگر انصاف دینے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ فوج پر سیاسی مداخلت کے الزامات لگتے رہے، مگر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی نے فوج کے اندر خود احتسابی نظام کی جو ایک مثال ہے اس کی نئی نظیر قائم کی۔ ساتھ میں ہارس ٹریڈنگ ختم نہ ہو سکی اور عدلیہ پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے حکومتی اتحاد نے منفرد ارکان کے ووٹوں سے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی منظور کروایا۔ معاشی اشاریوں کی بات کریں ناظرین تو اس میں قدرے بہتری نظر آئی، سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی نظر آئی، مگر ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے عوام کے حالات ابھی بھی نہ بدل سکے۔ ملک کو بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے 400 سے زیادہ کوئی واقعات رونما ہوئے اور دہشت گردوں کے حملوں میں تقریباً کوئی 2500 اموات ہوئیں، جن میں 685 اموات سیکورٹی فورسز کی ہیں۔ اسی طرح سفارتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان میں SCO کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کو بہت بڑی کامیابی گردانا جاتا ہے، مگر پڑوسی ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی بہتری نظر نہ آئی، بلکہ 75 برسوں میں پہلی بار پاکستان اور ایران جیسے ہمسایہ ملک نے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے کیے، جبکہ TTP افغانستان سے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ اور اب تو پاکستان کی حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ طالبان انتظامیہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان کو گویا کہ افغانستان کے اندر جو TTP کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حملے بھی کرنا پڑے۔ ملٹری کورٹ کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر سویلینز کو ملٹری فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا گیا اور ان کو پھر سزائیں بھی دی گئیں، جن کے اوپر نہ صرف ملک کے اندر بلکہ مغربی ممالک، یورپی یونین سے بھی آوازیں اٹھیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کے اوپر پابندیاں لگیں۔ آزادی اظہار پر جو قدغن ہے اس کا سلسلہ بھی نہ رک پایا۔ انٹرنیٹ آج بھی بند ہے، سلو ہے، ٹویٹر پر پابندی ہے اور VPN بلاک ہے۔ گویا کہ یہ 2024 کا ناظرین پاکستان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام کے اوپر وہ سفارتی ہوں، سیکیورٹی کے ہوں، معاشی ہوں یا جو پولیٹیکل فرنٹ ہیں، ان کے اوپر جو پاکستان 2024 میں کیا ان چیلنجز کو بہتر انداز میں ٹیکل کر پائے گا، اور جو صورتحال اس وقت ہے غیر یقینی کی کیا یہ 2025 میں ختم ہو پائے گی کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قانون پینل اور ان سے ہم آرا لیں گے۔ جہانگیر جدون صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اسٹوڈیو میں جوائن کے امتیاز گل صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ معیشت کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ امتیاز صاحب، گفتگو کا آغاز کیوں نہ آپ سے کیا جائے، اور جو اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کل ایک نئے سال میں داخل ہوں گے تو اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے ہمیں 2025 میں استحکام کی طرف لے کے جائے گی؟ میں دعا کر رہا تھا کہ آپ مجھ سے پہلا سوال نہ پوچھیں، اس لیے کہ ہم مایوسی سے شروع ہوتے ہیں، مایوسی پہ ختم ہوتے ہیں، اور سال 2024 میں معلوم نہیں آپ کو یا اور لوگوں کو امید کیا ہوگی کہ کیا پاکستان میں جو منافقت، جو جھوٹ، جو قانون کی دھجیاں اڑانے کا جو ایک خاصہ بن گیا ہے، کیا وہ سلسلہ رک جائے گا؟ میں تو بطور پاکستانی یہ سوال کرتا ہوں۔ ابھی بھی آج ہی میں کسی محفل میں گیا تھا، وہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب تھی، تو اس میں 5 ایز کی بات کی گئی تھی کہ ایکسپورٹ، انرجی، ای پاکستان، انوائرمنٹ اور ایکویٹی۔ ایکویٹی میں جو انہوں نے
3 باتیں لکھی تھیں کہ ایکویٹی کا مطلب ہے مساوات جی. اس میں ساتھ انہوں نے لکھا کہ مورالٹی بھی لکھی ہوئی تھی, اخلاقیات, اور اس کے ساتھ شاید تیسرا ایک ایلیمنٹ تھا وہ میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا ہے, امپاورمنٹ. تو میں وہ جب احسن اقبال صاحب اس حوالے سے تقریر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان تمام باتوں کا تعلق عام زندگی سے کتنا ہے. اس میں 2-3 باتیں بتانے والی ہیں کہ ایک تو پاکستان میں جو رول آف لا کے حوالے سے جو صورتحال رہی ہے سب اس پہ پریشان ہیں. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اجتماع بڑا نمائندہ اجتماع پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, اور تقریریں اس میں کون سی ہوئیں. یعنی میں آپ کو پاکستان میں جو دوغلا پن ہے صرف اس کی وضاحت کے لیے یہ تفصیل بتا رہا ہوں ناظرین کو بھی, کہ جب پاکستان کا اگر نمائندہ اجتماع ہوتا باقی اس میں اخلاص ہوتا تو پھر تو تمام جماعتوں سے ایک ایک فرد کو چن کے 5-5 منٹ کی تقریر آپ کرواتے کہ یہ ہم 5 سالہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. لیکن جناب اس میں پہلے وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے تقریر کی, اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے, دونوں نے 35-35 منٹ تقریر کی. آپ کو معلوم ہے معلومات ان کے پاس بہت ہوتی ہیں, نیشنل ٹی وی دکھا رہا تھا سب کچھ. ہاں, تو معلومات سب ان کے پاس چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وقت بھی بہت ہے. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب آئے, اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب آئے. تو بڑا ایک بنیادی سوال ان تمام لوگوں سے یہ بنتا ہے کہ اس میں پورا پاکستان کہاں بیٹھا ہوا تھا. دوسرا یہ جو امپاورمنٹ والی بات تھی, ایکویٹی والی, کہ آیا واقعتاً وہ اس بات پہ یقین, یعنی جو ایک سال یہ کہتے رہے ہیں 2024 میں اور 2023 میں ایک ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے حوالے سے, کیا اس کے لیے بھی ایکویٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہوں نے انشور کیا ہے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ اس جماعت کو بھی اتنا ہی شامل کیا جائے جس جماعت نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں؟ تو لہٰذا 2025 میں بھی اگر ان کے کرتوت یہی رہے جو ہم نے دیکھے ہیں گزشتہ 1.5 سال میں, تو پھر آپ پاکستان میں امید کیا رکھیں گے؟ اور آخری اس میں یہ میں اس پہ بات ختم کروں گا کہ جس ملک میں رول آف لا یا قانون کی عملداری نہیں ہے اس ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آئے گا اور نہ ہی اس میں اقتصادی ترقی ہو سکتی ہے, کہ دنیا بھر میں جتنا بزنس انوائرمنٹ کی بنیاد رول آف لا پہ ہوتی ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتی. کیونکہ اب امتیاز صاحب نے قانون رول آف لا کی بات کی ہے تو آپ ریلیونٹ پرسن ہیں کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے گویا کہ 2024 دیکھا جائے تو بڑا ہنگامہ خیز تھا. اگرچہ جو ورلڈ رینکنگ کے اندر کہ ہم 145 کے اوپر فال کرتے ہیں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, پاکستان کا شمار کو بہتر ممالک میں نہیں ہوتا. کیا کہیں گے ہماری جو ٹاپ جوڈیشری ہے 2024 میں کیسا فنکشن کیا ہے؟ لگتا ہے کہ انہوں نے عوام کی ہوپ کو رکھا ہے باقی یا ادروائز کہیں جا کے پرفارم کیا؟ بہت شکریہ. اگر آپ دیکھیں 2024 جو اگر آپ رول آف لا کے اور آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھیں اور جوڈیشری کے, تو یہ کوئی اچھا سال نہیں رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری پہلے جو تھوڑا بہت ہم سمجھتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ ہے یا ہونے جا رہی ہے, تو اس کو ایگزیکٹو نے 26th امینڈمنٹ کے بعد فلی کنٹرول کر لیا. اچھا, آپ خیال میں اتھارٹی کمپرومائز کر گئی ہے؟ جی, ابھی جو جوڈیشری ہے فی الحال دیکھیں نا, ایک سپریم کورٹ کی پاور آپ نے ایک آئینی بینچ کو دے دی ہے, اور آئینی بینچ میں آپ نے پھر ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ڈیسائیڈ, میجارٹی میں وہ ہے جوڈیشل کمیشن, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سا جو بندہ ہے وہ آئینی بینچ میں رہے. تو اس وجہ سے یہ رول آف لا پہ آپ دیکھیں, آپ اگر پاکستان پوری دنیا کے اندر جائیں تو سب سے پہلے جو بھی بندہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر مجھے کیا پروٹیکشن حاصل ہے, میں اگر میرا رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا. تو پاکستان کے اندر جو اس کے اپنے سٹیزن ہیں, آپ بھی ہم سب سٹیزن آف پاکستان ہیں, تو ہمیں بھی یہ اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے گا یا کب ملے گا, یا اس کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم سٹیزن کی بات کرتے ہیں. جو گورنمنٹ ان پاور ہوتی ہیں وہ سٹیزن کی بات نہیں کرتی میرے خیال میں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے جو مخالف ہے اس کو کس طرح دبانا ہے, اس پہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے دوسری اپوزیشن کو اس طرح کام کرتی ہیں. ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے, یا پی ٹی آئی تھی تو وہ دوسری پارٹی کے ساتھ کر رہی تھی. وہ سٹیزن کے جو رائٹس ہیں نا, آپ اس کو اگر لیگل فریم ورک میں دیکھیں تو اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے. اور 2024 تو بڑا
ورسٹ سال گزرا اس حساب سے کہ بہت زیادہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان پہ بہت زیادہ کیسز بنائے گئے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کافی جگہ پہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججوں نے خط لکھا کہ ہمارے اس میں جوڈیشل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہو رہی ہے ایگزیکٹو کی. تو وہ کسی بھی صورت جو ہے مطلب ہم ایک نہیں کہہ سکتے کہ 2024 کا کوئی سال ایسا ہے جس میں ہم نے کوئی امپروومنٹ کی ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ رہے گی یا ہمیں رول آف لا. دیکھیں رول آف لا اور آئین جو ہوتا ہے نا وہ ایک بنیادی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ یو ایبلٹیٹڈ، یہ سر نے کہا نا ایکوٹی کی بات کرتے ہیں، تو ایکوٹی کا مطلب ہوتا ہے بیلنس. تو یہاں پہ تو ایکوٹی نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. گورنمنٹ از ہیئر، اپوزیشن از ہیئر. تو آپ جب تک آپ اس کو بیلنس، عوام تو کہیں نظر بھی نہیں آتا نا، پھر عوام کا تو سوال ہی نہیں ہے جی. عوام تو کسی جگہ سٹینڈ ہی نہیں کر رہا. عام آدمی کا مقدمہ، عام آدمی نہیں عام آدمی کا دیکھیں نا جی. میں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں 1.5 سال، ٹھیک ہے، تو مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا، میں کسی ایک بندے پہ پن پوائنٹ نہیں، لیکن کسی بندے میں نہیں پوچھا کہ جی عوام کے جو کیسز ہیں وہ کس طرح جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دیکھیں نا ایک آپ اگر آج بھی یہی انتظام ہے، کوئی بیوروکریٹ دیکھیں تو وہ ایک پرسنل کام کر رہا ہوگا یا کسی پارٹی کا کام کر رہا ہوگا. وہ جو ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نا نیچے کے عوام کو کوئی فائدہ ہو، وہ اس ملک میں ابھی تک جو ہے وہ نظر ہوتا نہیں گا. انسیڈنٹلی کوئی کام ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے، ورنہ ایک پلاننگ کے ذریعے. اب دیکھیں عدالتوں کے اندر بے شمار لوگ دیکھیں آپ، بعض کو جیل میں مر جاتے ہیں، اس کی اپیل بعد میں لگتی ہے. اب کوئی بندہ جو ہے لوگوں کے انتقال ہوا اور انصاف بعد میں ملا، کوئی بندہ جو ہے مطلب بالکل نہیں چاہتا کہ میں اسپتال میں چلا جاؤں یا عدالت میں چلا جاؤں، کیونکہ وہاں کے جو مسائل ہیں نا وہ فیس ہی نہیں کر سکتا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کی طرف. سر آج دیکھا ہوگا آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اور پروگرام اڑان پاکستان کا بھی آج اناؤنسمنٹ کی ہے، اور سر بڑا ایمبیشیس قسم کا پروگرام ہے. کہہ رہے ہیں کہ 2029 میں شاید ہماری برآمدات کوئی 60 ارب کو جا کے چھوئیں گی. ایک تو یہ بتائے گا کہ یہ پروگرام کتنا آپ کو لگتا ہے کہ بڑا ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے ہی بنایا گیا ہے، اور ساتھ میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اکانومی کے ہمارے انڈیکیٹرز تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں، گویا کہ ایکسپورٹس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 11% انکریز آ گئے، ریمیٹنسز بہتر ہو رہی ہیں. ساتھ میں یہ ہے کہ بالخصوص جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں، یا اگین یہ وہ فگرز ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کہیں میچ نہیں کر پا رہے؟ جی بہت شکریہ جج سر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پاکستان میں 25واں پروگرام IMF کا کیا ہے. ظاہر ہے جب اکانومی جسے ہم ایمرجنسی وارڈ کہتے ہیں ICU میں ہوتی ہے تو آپ وہاں جاتے ہیں. اب دوسری طرف آج بڑی باتیں تو ہوئی، مگر آپ دیکھیے کہ ہمارا جو آج گروتھ کا نمبر تھا 0.92%. اب 5واں بڑا دنیا میں ہم آبادی کا اس وقت پاکستان ملک ہے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ پھر دنیا کی 5ویں بڑی نہ بنا سکے ہم. یہ ویژن 2050 سے لے کر یہ اڑان کے پروگرام، یہ مالی استحکام کی باتیں، یہ ہم پہلے بھی سنتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا جو اس وقت معاشی ڈھانچہ ہے اس میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہم بھی دوسروں کی طرح کم از کم اپنی آبادی کے لحاظ سے 7-8% کی گروتھ کرتے. وہ تو کہیں دور دور نہیں ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ٹیکس پیز کو اتنا ہیوی ٹیکسیشن کر کے ہم نے اپنی اکانومی کو بھی تباہ کیا، اور اس میں بھی پھر کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ہدف جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے FBR کے کتنے جو ہے اس نے مس کیے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اور بھی زیادہ ٹیلی فون بند کر دیں گے، آپ کی بجلی بند کر دیں گے، آپ کی زندگی کے لیے مشکل بنا دیں گے. تو ایک ریاست جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کوئی ڈیلیور نہ کر پا رہی ہو، ان ایفیشنسیز ہو، وہاں ٹیکسیشن اس طرح کی کرنے سے کیا ہم اس لیے ٹیکس دیں کہ آپ بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں، آپ بڑی بڑی گورنمنٹس رکھیں، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب سے انفلیشن کے نمبر اوپر گئے ہیں، 10 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہماری جو انفلیشن ہے وہ 4-5% پہ آ گئی ہے. تو کیا اب 4-5% کے نہ آتی تو کہاں آتی جب آپ نے چیزوں کی قیمتیں ایک دفعہ آپ 10 گنا اوپر لے گئے. تو میرے حساب سے یہ جو اشاریہ نمبر ہیں اس کی بجائے ڈیبیٹ تو یہ کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم محترم کو کہ ہم آگے کتنی گروتھ کا نمبر کیا ہوگا، کتنی امپلائمنٹس ملیں گی، جو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، جو ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہیں،
ہم ان کا استعمال کتنا اچھے طریقے سے کر کے. اب یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہی گورنمنٹ تھی تو احسن اقبال صاحب پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر اور ڈار صاحب جو تھے وہ 5واں بلکہ G20 میں ہماری انٹری چاہتے تھے. اب باتیں تو ایک طرف ہیں مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں آپ نے مجھے پوچھا تو نہ تو یہاں کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ کوئی امپلائمنٹ کے نئے مواقع مل رہے ہیں. انرجی اتنی مہنگی ہے کہ جو کاروبار ہیں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے. اگر ہم 22 سے 13% پہ اپنا لے آئے ہیں پالیسی ریٹ کو تو وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ 13% بھی اب اتنا بڑا نمبر ہے کہ کوئی نئی سرمایہ کاری کرنا بہت مشکل ہے. اور ہم وہ ایسی انوائرمنٹ نہیں بنا سکے ہیں جس میں سرمایہ کاری ہوتی. بات سرمایہ کاری کی ہم نے SIFC بھی بنا کر دیکھ لیا، سارا کچھ دیکھ لیا، مگر کہاں ہمیں سرمایہ کاری نظر آ رہی ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کی، اسٹاک ایکسچینج میں کون سی نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں، کون سے نئے انیشل پبلک آفرز ہوئے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ نئی نئی کمپنیاں بن رہی ہیں. اگر ایگزسٹنگ شیئرز کی کاروبار میں سٹہ بازی کو ہی آپ اکنامک گروتھ کہیں تو وہ نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے کتنی بسز مس کی ہیں. اتنا بڑا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے ان ٹرمز آف جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں، ہمارا ہیومن ریسورس بھی، اور پھر اتنا بڑا یوتھ بلج، اور ہم آج تک گروتھ کا انجن ہی دریافت نہیں کر سکے ہیں. ساری دنیا نے کر لیا. ہمارے آپ ارد گرد انڈونیشیا کو دیکھیے، ملے میں ویسٹ کی تو مثالیں دوں گا. ایشیا میں آپ جاپان کو دیکھیے، سنگاپور کو دیکھیے، ملیشیا کو دیکھیے، انڈونیشیا کو دیکھیے، بہت سے ممالک، مگر ہم اپنی گروتھ کے نمبرز کو ہی درست نہیں کر سکے ہیں اور بار بار IMF کے اوپر جا کر پھر ہم خوشیاں مناتے ہیں. میں واحد پاکستان میں ملک دیکھتا ہوں جہاں قرضہ لینے کے بعد جو ہے وہ جشن منایا جاتا ہے. یہ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اتحاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر انفیکٹ کچھ تھوڑا سا 2024 کو پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی انالائز کر لیتے ہیں. بالخصوص جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہتری آنا تو کیا ایک اب طریقے ایک نیکسٹ لیول ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اب تو حکومت پاکستان کے بیانیہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کر رہی. تو سر یہ کیا گویا کہ وہ جو ڈیزائن ایک ہے انٹرنیشنل کہ پاکستان کو ایک ٹربل سٹیٹ کے طور پہ رکھنا ہے، یا کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس طرح کی سچویشن کا شکار ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے افتخار یہ، اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں پاکستان سے باہر بھی یہی پوچھا جاتا ہے. حال ہی میں چین گیا تو وہاں بھی 4-5 پاکستان اس خطے پہ نظر رکھنے والے کچھ اسکالرز ملے، تو ان سے جو بات ہوئی، پھر 1-2 آفیشلز تھے، ڈپلومیٹ سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے آپ کی مشکلات کیا ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارا آپ کا دشمن کون ہے. ہم تو صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ تمام تر معلومات ہونے کے باوجود آپ نے اس کی پریونشن کے لیے کیا کیا ہے آج تک. وہ ایک سمپل سا ان کو ایک سوال ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جس طرح افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کی جڑ پاکستان ہے، پاکستان کہتا رہا کہ ہمارے مسائل کی جڑ بھارت ہے. وہ ہے کسی حد تک، اگر آپ ڈاٹس ملائیں ملتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اجیت دوول کے تحت ڈی اسٹیبلائز پاکستان کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا. جب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے تو انہوں نے ان تجاویز پہ عمل درآمد شروع کیا جو انہوں نے 2009 میں انڈیا ٹوڈے کے تحت منعقدہ ایک راؤنڈ ٹیبل میں پاکستان سے متعلق وہ تجاویز دی تھی. اس میں پارتھا سارتھی صاحب بھی شامل تھے جو یہاں پہ ہائی کمشنر رہ کے جا چکے تھے. اس میں ایک اور IB کے ان کے ڈائریکٹر جنرل بھی موجود تھے. اس سے قطع نظر سوال ہے کہ کیا پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے کوئی ایسے ٹھوس اقدامات کیے ہیں جس پہ آپ کے دوست اعتبار کر سکیں. اصل مسئلہ اعتبار کا ہے اس وقت، چاہے وہ ہمارے چینی دوست ہیں، چاہے افغان دوست ہیں. افغانوں کی اپنی ہیں کمزوریاں، یعنی ہم نے ابھی ڈیٹا جاری کیا ہے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کا. جب سے طالبان واپس آئے ہیں پاکستان میں، یعنی افغانستان میں جب سے طالبان واپس آئے تو پاکستان میں مسلسل تیسرا سال ہے
کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. 2024 میں یہ اضافہ 56% ہوا ہے. تو اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں رہا کہ وہ گروہ جو افغانستان کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی ہوں، ان کی وجہ سے پاکستان میں مسلسل دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے. اس کے خلاف افغان طالبان اقدامات کرنے سے گریزاں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مجاہد بھائی ہیں. لیکن پاکستان نے ملک کے اندر رہ کے کیا کیا؟ اب جتنے بھی چینی جو تحفظات ہیں مثال کے طور پہ، وہ تو آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 2 ڈویژن فوج کھڑی کی، ہمارے 2 ڈویژن کھڑے کیے باقاعدہ سی پیک سیکیورٹی کے لیے. اس میں جو ایس او پیز تھے جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، اس پہ آپ نے کتنا عمل درآمد کیا؟ پچھلے جو 3 بڑے حملے ہوئے، داسو میں 2 حملے ہوئے، پھر کراچی میں ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے، اس میں باقاعدہ یہ لگ رہا تھا کہ آپ کے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیں وہ ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. وہ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ دنیا تو پہنچ گئی ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی مانیٹر کر لیتے ہیں. آپ یہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے؟ اور اس کا تعلق اڑان سے بھی ہے کہ سرمایہ کار آتا ہے، اس کو لینے کے لیے 5 گاڑیاں جاتی ہیں، 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے، ایک گاڑی میں وہ خود ہے، آگے بھی بندوق بردار پیچھے بھی بندوق بردار. وہ جب اترتا ہے پھر آگے بندوق بردار ہوتے ہیں. تو اس کا دماغ خراب ہے. وہ کسی ایسے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرے گا جس پہ اس کا تمام طرح ایک بندے کے حفاظت کا دار و مدار جو ہے وہ بندوقوں پہ ہو. تو یہ میرا جواب تو معلوم نہیں. میں آپ نے پوچھا کہ میں کہاں پہنچ گیا. انفیکٹ وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے پریونشن کے لیے کیا کیا، تو میرے خیال میں اس اینڈ پہ بڑا فیلئر ہے ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جدون صاحب انفیکٹ صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ جو آپ پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ جو قانون اور انصاف کی حکمرانی ہے، گویا کہ اسپیڈی جسٹس کی بات، کوئی آئے اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے تو اس کو پتہ چلے کہ جی اگر میں جاؤں گا عدالتوں میں تو شاید سالہ سال رلتا رہوں گا، تو وہاں پہ یقینی طور پہ کوئی سرمایہ نہیں لگاتا اپنا. بٹ یہ جو قانون اور انصاف کا نظام ہے، ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ صرف پولیٹیشنز ہیں یا اس ملک کی عدلیوں کو بھی ٹھہرائیں گے؟ اور بالخصوص اگرچہ اب قاضی فیصل صاحب ماضی ہو گئے ہیں، بٹ ان کا جو کنڈکٹ رہا اس سارے عرصے کے دوران، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس نظام کو مطلب اگر آپ سمجھیں ہم کہ یہ خراب ہوتا ہے یا کس وجہ سے ہوتا ہے، تو اس میں سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگ بھی ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ عدلیہ کے اپنے لوگ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ مل کے ایک کولیجن جو بنتا ہے تو یہ اس نظام کو خراب. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جس طرح سے بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں میرٹ پہ بھی ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا جائے. مطلب وہ کہتے ہیں جس طرح بھی ہم آگے ہیں حکومت میں یا طاقت میں جو بھی ہمارے پاس جو پاور ہے، جو جس سے ہم اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں روزانہ کا یا ملک کا، اس کو ڈسٹرب کوئی نہ کرے. تو پھر جو قاضی فائزہ صاحب ہیں، اب ان کی تو غیبت ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ پبلک چیف جسٹس رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس نظام کو مطلب بڑا ہی کنٹریبیوٹ کیا ہے خراب کرنے میں، نہ کہ ٹھیک کرنے میں. اور چون 26ویں آئینی ترمیم کے دیکھیں نا ان کے مشورے سے ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی کوئی جو ہمارے دیکھیں نا آپ کے جو ان کی سہولت کاری سے جو فنڈامنٹل، تھینک یو آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس تھے، جو ہیومن رائٹس تھے، دیکھیں نا آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے محافظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں عدلیہ، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جج جب حلف لیتا ہے تو وہ یہی لیتا ہے کہ میں انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ کروں گا. آئین کا بھی تحفظ، آئین کے اندر ہی بنیادی حقوق ہے. مطلب آئین کا تحفظ کا مراد ہے کہ آپ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے. تو جب آپ لوگوں کی ایک میجارٹی کے آئینی حقوق جب ڈسٹرب ہوتے ہیں یا آپ ان میں ایز اے کیٹلسٹ استعمال ہو رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے میں، تو پھر عدلیہ پہ بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں. لیکن وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تو بنائے اسپیڈی جسٹس کے لیے تھے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب ان عدالتوں سے ان لوگوں کو فوری انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیں انصاف جو ہوتا ہے نا، اس میں بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. اس میں جو پروسیکیوشن ہمیشہ گورنمنٹ کرتی ہے،
دیکھیں نا اب آپ کی جب گورننس ٹھیک نہیں ہوگی تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا. جب دیکھیں نا اب آپ کے پاس جو ہائی کورٹ کے اندر ریٹ جو سیکشن کے اندر میجارٹی چیزیں آتی ہیں وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتے ہیں. آپ کے فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کرتی ہے ایگزیکٹو, آپ ایگزیکٹو کے اگینسٹ جاتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر ریٹ جو سلیکشن ایکسرسائز کرتے ہیں. جو نیچے سے کیس جاتے ہیں نا سول لٹیگیشن ہوتی ہے اس میں تو آپ کو دیکھیں اپیل میں چلے گئے, پھر اپیل کے بعد آپ سیکنڈ اپیل میں چلے گئے, پھر اس کے بعد آپ کی کوئی آئینی اس میں کوئی کوشچن ہو تو آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. وہ تو آپ کے نیچے جو ہے وہ ان کی بھی بڑی پیتھیٹک سچویشن ہے. تھاؤزنڈز آف کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے نیچے سول کورٹس میں. تو ان ججوں کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو عدلیہ کی حالت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اس لیے ہم جو ہے وہ نمبر ہمارا گرتا ہی جا رہا ہے. تو جب عدلیہ اپنی آزادی کو حاصل نہیں کرے گی یا اس کو ایک سہولت کار کے طور پر گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ پیچھے بھی دیکھیں نا 5-6 جو چیف جسٹس گزرے ہیں ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں رہا ہے. انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ ایک پارٹی کے اگینسٹ ہو کے اس کو کس نہ کس طرح نیچے دبایا جائے. اب اس طرح اس کے ریورس میں جب قاضی فیصل آئے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. ان سے توقع یہ تھی کہ وہ شاید ٹھیک کریں گے, لیکن بجائے ٹھیک کرنے آپ کو لگتا ہے کہ 26واں ترمیم کے بعد عدلیہ ایرریلیونٹ ہو گئی, اب ان کا کوئی کردار کرائسس مینجمنٹ کے اندر نہیں رہا؟ دیکھیں عدلیہ اب جو چیف جسٹس ہیں ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے. جو اس میں جو وہ ججز تھے جو یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ آئینوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو اب آئینی بینچ بنا دیا گیا. اب آئینی بینچ جو ہے کیا فیصلے کا, اب 26 آئینی ترمیم خود بذات خود ایک چیلنج ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ اس کو بے شمار لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. اب اس کو کون سنے گا, یہ ریورس ہوگی نہیں ہوگی. تو وہ جو اس 26ویں آئینی ترمیم کا جو بینچ ہے بینیفیشری ہے, اگر وہ سنتا ہے تو اس کی پھر کیا آپ رہ جائے گی, کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اس حصے میں کچھ ڈاکٹر صاحب کا بھی انپٹ لے لیں. سر, یہ جو امتیاز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب کوئی اس ملک میں آئے گا اور سیکیورٹی کی صورتحال اس طرح کی دیکھی گئی کہ اسے گویا کہ سیکیورٹی حصار میں موو کرنا پڑے گا, تو اس خوف کے عالم میں کون اس ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو ایک تو جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس ملک کی, ساتھ میں جو ایک ان پٹ کاسٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں بڑی ہائی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک پروگرام آیا آج یہ کہیں پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ بھی ہو پائے گا, یا اگین یہ بھی ایک ایسا پروگرام ہوگا جس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں, آئے ضرور ہیں, اور مور امپورٹنٹلی ہم ڈومیسٹکلی وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کر کے کم از کم لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ لے کے آ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے وہ جو ایک ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے جس میں آپ کی انوائرمنٹ ایسا ہو جس میں بزنس پڑے, جس میں ساری چیز, اس کے لیے تو انفراسٹرکچر, اب یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں VPN کی رجسٹریشن کروائیں. اب کون سا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں آپ؟ ہم تو آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں. اب میں پروگرام پہ تو بات کر چکا ہوں, ان کا پروگرام تو ایک الفاظی کا جو بھی گورکھ دھندا ہو. 18 ٹریلین کے ایکسپینس کو آپ میٹ کرنے کے لیے 18 اب ٹریلین کا سارے کا سارا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکس 9 ٹریلین آ جائے, اور پھر اس کے بعد ہم اتنا ہی قرضہ لے لیں. یہ تو وہی کہانی ہے کہ آپ ہر چیز اب باروڈ سے چل رہی ہے, یعنی کہ اب ڈیٹ سروسنگ کے برابر اگر آپ کی انکم ہو اور پھر وہ بھی آپ پوری نہ کر سکے تو ظاہر ہے وہ اور کتنے قرضے لیں گے. یہ بات تو انہوں نے نہیں بتائی کہ اس مارچ میں آنے سے لے کے اب تک کتنا قرضہ لیا ہے اور کتنا ہمارا ڈیٹ سروسنگ بڑھی ہے. اب میں نے 3 نمبرز میں آپ کو بتا دیا کہ 9.7 ٹریلین تو آپ نے خود بجٹ میں رکھا ہوا ہے ڈیٹ سروسنگ کی. اتنا ہی آپ چاہتے ہیں کہ ہم 9.7 ٹیکس اکٹھا کر لیں, جس کے لیے آپ ساری گروتھ کو, لوگوں کی زندگیوں کو, سرمایہ کاری کو, ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں. اور گروتھ ریٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1% بھی نہیں ہے ان 5 مہینوں میں پہلے, جس کے ہمیں ابھی دادوشوار آفیشیل موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی انوائرمنٹ میں جہاں کی اوور آل آپ کی لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہ ہو, عدلیہ کو آپ نے بالکل جو ہے وہ ڈسارم کر دیا ہو, ان کو آپ نے تقریباً جو ہے وہ اس وقت ڈس فنکشنل کر دیا ہو. ادارے پہلے ہی ہمارے دوسرے جو گورنمنٹ کے ہیں وہ ڈس فنکشنل ہی نہیں بلکہ ان ایفیشینٹ اور کرپٹ بھی ہیں. تو جب تک آپ فنڈامنٹل چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں, ڈھانچے کی یہ جو پرابلمز ہے, یہ تو ہم بہت عرصے سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں نا, تو جبکہ آپ یہ جب تک یہ اسٹرکچر ریفارمز نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نمبر 2-4 دنوں میں پھر ایک دم کوئی ایسی ویو آئے, پھر آپ کہیں گے پھر ہمیں ایک اور نیا پروگرام لینا ہے. اور یہ ابھی اس پروگرام میں بھی بڑی مشکلات پیش آئیں گی. دیکھیے گا جب فیبرری میں IMF آئے گا تو وہ ہماری ٹیکسیشن کے سسٹم پہ کس طرح کے ریمارکس پاس کرے گا. تو میرا تو یہی ہے کہ جب تک ہم سیریسلی کوئی اسٹرکچر ریفارمز کی ہر شعبے میں بات نہیں کرتے اور ہولسٹکلی ہم اپنی انوائرمنٹ کو درست نہیں کرتے, تو یہاں یوتھ کا کوئی فیوچر نہیں, بیکاز اب وہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی.
جس طرح کی ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ ان کو اسکلفل نہیں بنا رہی ہے. تو فنڈامنٹلی ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے. 3 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ابھی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو 25A کو آئے بھی 14 سال ہو گئے ہیں کہ ہم سب کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن دیں گے. یہ ایک کام ہی ہم ٹھیک کر لیتے, اپنے بچوں کا تعلیم ہی ٹھیک کر لیتے, ان کی اسکل ہی ٹھیک کر لیتے تو وہ خود ہی کما لیتے. آج کل تو فری لانسنگ سے بچے ساری دنیا میں کما رہے ہیں, مگر وہاں بھی ہم اسکل نہیں دے پا رہے ہیں. تو بہت سے یہ جو مسائل ہیں ان پہ سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے, بجائے کہ آپ اڑان کی باتیں اور 2050 میں وہ جیسے میں کر رہا تھا پہلے ایشین ٹائیگر بنانے سے لے کے G7, یہ سب خیالی پلاؤ پکانے کے بجائے بنیادی اصلاحات کی طرف توجہ دیں تو شاید ہم بہتری کی طرف جا سکیں. جی بہت شکریہ. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ میں چھوٹا سا بریک لوں گا, اور بریک کے بعد موسمی تبدیلی گویا کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. اس سے کیسے نمٹا جائے اور کیا واقعی دنیا اس کو 2025 میں سنجیدگی سے لے گی کہ نہیں لے گی, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, کلائمیٹ چینج بھی اس وقت دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ماحولیاتی تبدیلی گویا کہ عام آدمیوں کی زندگی کو بڑی شدید طرح متاثر کر رہی ہے, بلکہ معیشتیں بھی اس سے شدید متاثر ہو رہی ہیں. اور دیکھا جائے تو اب تک 2024 کو دنیا کا گرم ترین سال قرار دیا گیا, اور اگر یہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو آنے والے عرصے دنوں میں سالوں میں گویا کہ قدرتی آفات اور اس سے جڑے اور جو مضر اثرات ہیں انسانی زندگیوں پہ وہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گے. تو یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے اس سے کیسے نمٹا جائے, کیا دنیا اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے, اور 2025 میں اس حوالے سے کوئی بڑے واضح اور ٹھوس اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں. ڈان میڈیا گروپ نے بھی اس حوالے سے ایک بریتھ پاکستان کے نام سے مہم شروع کی ہوئی ہے, جس کا بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ عام آدمی کو جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں مضر اس سے آگاہ کرنا ہے, اور ساتھ میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, حکومتوں کو یہ باور کرانا, یہ بتانا کہ ماحولیات کا تحفظ آنے والی نسلوں کے لیے کتنا اہم ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہا قاسم صاحبہ, کلائمیٹ چینج کو لے کے ایکسپرٹ ہیں, ماحولیات پہ کام کرتی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میرا سوال یہی ہوگا کہ کلائمیٹ چینج اگرچہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, یہاں پہ کتنا ہمیں اس فرنٹ کے اوپر خطرات لا کے اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کیجیے گا. جی تھینک یو فار ہیونگ می. السلام علیکم. تو پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی ایک بہت اہم ایشو ہے. سب سے پہلے کیونکہ اس کے اثرات ملک کی معیشت, قدرتی وسائل اور پبلک ہیلتھ پر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہیں. پاکستان جیسے کہ سب کو پتہ ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور ہماری معیشت لارجلی زرعی شعبے سے منحصر ہے, اور موسمیاتی تبدیلی زراعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی ایک تو ہیٹ ویوز, گرمی کی لہریں, غیر متوقع بارشیں اور خشک سالی کی صورتحال فصلوں کی پیداوار پر امپیکٹ کر رہی ہیں, ان کو متاثر کر رہی ہے, جس کی وجہ سے غذائی قلت اور اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اور دوسرا, پاکستان میں قدرتی آفات جیسے کہ سیلاب, طوفان اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا 2010 اور 2022 کے سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے, ہمارا پبلک انفراسٹرکچر کافی حد تک تباہ ہو گیا, اور روڈز, برجز وغیرہ, لوگوں کے گھر, زرعی لینڈ سب متاثر ہوا کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کی وجہ سے. تو ہمارے لیے آئی تھنک بہت اہم مسئلہ ہے. اور پبلک ہیلتھ پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈینگی اور ملیریا اور چکن گنیا جیسے بیماریاں جو پہلے اتنا سنائی میں نہیں دیتی تھی, تو وہ بھی آج کل بڑھ رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ہمیں پرائرٹائز کرنا چاہیے موسمیاتی تبدیلی کے امپیکٹ. اور انفیکٹ آپ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کاربن امیشن کے اندر پاکستان کا کنٹریبیوشن تو شاید کہیں 0.05% ہے, بٹ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. اب اگرچہ عالمی سطح پہ کوشش تو ضرور ہو رہی ہیں, کچھ پلیجز بھی ہوتے ہیں کہ وعدے بھی کیے جاتے ہیں, بٹ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہو پا رہی. ڈومیسٹکلی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے تئیں جو کوشش کر سکتا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے تاکہ
جن ایریاز کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ ہیومن ہیلتھ ہو یا ہماری پھر اکانومی ہو، بالخصوص ایگریکلچر، ان چیزوں کو تھوڑا سا سیف گارڈ کیا جا سکے؟ جی، تو ایمیشنز میں پاکستان کی پر کیپٹا ایمیشنز دنیا میں سب سے امنگ دی لوئسٹ ہیں. سو جیسے آپ نے کہا اٹس اراؤنڈ لیس دین 1% پر کیپٹا، لیکن بیکاز ہماری ماشاء اللہ پاپولیشن کافی زیادہ ہے تو اس طرح سے ہم لوگ سب سے ہائی نیشنز میں نہیں ہیں، لیکن جیسے آئی وڈ سے لوور لیولز پر ہی ہیں. لیکن بیکاز ہماری پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے ڈیولپمنٹ نیڈس بھی بڑھ رہے ہیں تو ہمارے ایمیشنز اوبویسلی انکریز ہوتے جائیں گے اس کے بعد. اوور آل ہم لوگ آئی تھنک پاکستان کا فوکس ایڈیپٹیشن پر ہونا چاہیے. اس کا یہی مطلب ہے کہ جب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ملک میں پائے جائیں تو ہمیں ایڈیپٹیشن کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں یہی ہوگا کہ آئی تھنک آگاہی لوگوں میں پیدا کرنا کہ امپیکٹس کیا ہیں، ان سے کس طریقے سے ایکشنز لے کر بیسکلی اڈیپٹ کیا جائے. اسپیشلی کسانوں کی آئی تھنک آگاہی بہت ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس فصلوں پر ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے. آج کل ایگری ٹیکنالوجیز بہت زیادہ گلوبلی بہت یوز ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی پاکستان میں فار ایگزامپل ڈرون ٹیکنالوجی ہو گئی یا بہتر قسم کے کراپس، بہتر قسم کے سیڈز جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوں، تو ان قسم کے ایکشنز بیسکلی لوگ اڈیپٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں لوکلی بھی. دوسرا، پاکستان کے جو پانی کی ذرائع ہیں ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تو واٹر مینجمنٹ پالیسیز، ایفیشنسی، ڈرپ اریگیشن ٹیکنالوجیز وغیرہ ان کا بھی استعمال مین اسٹریم کیا جائے اور جیسے لوگوں کو اس کی آگاہی دی جائے. اور آپ کے خیال میں جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے پاکستان میں، شاید دنیا میں شاید ہائیسٹ ریٹ ہے بڑھتی ہوئی آبادی، آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریا کو بھی بڑا ایگریسولی ایڈریس کرنا پڑے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یہ بھی کنٹریبیوٹ کہیں کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے؟ پاپولیشن ایکسپلوژن اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ ہم جیسے پاپولیشن ایکسپینڈ کرتی ہے تو ہماری ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہے. انرجی نیڈس، فوڈ نیڈس، ہمارے آف کورس فوڈ، ایگریکلچرل ایمیشنز، یہ سب بڑھتے جائیں گے. تو بیکاز لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں ہر نیشن، ہر کنٹری کے پاس، تو ہم بہتر پروگریس یا ڈیولپمنٹ تبھی کر سکتے ہیں اگر سب کے لیے انف ریسورسز ہو. یہ آئی تھنک سمجھداری سے سب کو کام لینا چاہیے اور اس پہ پرائرٹائز ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. مہا قاسم صاحبہ کو آپ سن رہے تھے، آ رہی تھیں کہ ماحولیاتی جو آلودگی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل کو گویا کہ حل کرنے کے لیے، ان پہ قابو پانے کے لیے اگرچہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے لیکن مور امپورٹنٹلی پاکستان کو اس حوالے سے کیا انیشیٹو لینے چاہیے. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.